نہ ملی رسول زادی کو جاگیر مصطفیٰ نہ ملی مگر بطول سے امت کو بددعا نہ ملی رسول زادی کو جاگیر مصطفیٰ نہ ملی شکست پہلو پہ زہرا کا ہاتھ آخر دم بدن ظلم سے یوں آپ کو پناہ نہ ملی رسول زادی کو جاگیر مصطفیٰ نہ ملی بقیع والوں کا اس طرح چین لوٹ لیا لحد کے اندر دیکھو نہ کچھ پناہ ملی رسول زادی کو جاگیر مصطفیٰ نہ ملی لیکن مجھ کو ستانا رواں سمجھ بیٹھے قدم قدم پہ ستایا کہ انتہا نہ ملی رسول زادی کو جاگیر مصطفیٰ نہ ملی جنازہ شب کے اندھیرے میں بھی اٹھایا گیا سبھی کمالوں سے شاید تجھے وفا نہ ملی رسول زادی کو جاگیر مصطفیٰ نہ ملی سوال پوچھتا ہوں میں جہان والوں سے کہ پیارے باپ کے پہلو میں کیوں جگہ نہ ملی رسول زادی کو جاگیر مصطفیٰ نہ ملی فاتحہ
سب نے یہ روکا لوٹ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی رحلت ہوئی بس آج رسول مدنی کی سر کو لے لیے لونیوں نے منہ پہ ملی خاک یوں تڑپے زمین پر کی لرزنے لگے افلاک رونے لگی فردوس میں روح شہ لولا کلثوم ننھا سا غریبان کیا چاک میں کیا کہوں کیا زینب مضطر کی صدا بھی ہے میری مادر کی صدا تھی میں کری کون سی شفقت کو کروں یاد پیار کا آپ کی الفت کو کروں یاد سیاسائی کی مشقت کو کروں یاد یا فقہ کشی کی میں ریاضت کو کروں یاد کہنا ہے ہر ایک رخت بدن آئے تمہارا اب آئے تو جنت سے کفن آئے تمہارا جب قلب سے واقع سفر فاطمہ آیا
صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہ دھولے کوثر سے زبان مدحت قدر ارمان ہے، کہ دھولے کوثر سے زبان مدحت قدر ارمان ہے، ذکر اس کا ہے فضیلت کا ایک قرآن ہے، کہ ذکر اس کا ہے فضیلت کا ایک قرآن ہے۔ در حقیقت یہ جہاں بے سر و سامان ہے، چار دن کی زندگی ہے آدمی مہمان ہے، کہ چار دن کی زندگی ہے آدمی مہمان ہے، کہ کائنات رنگ روپ کی جان محمد مصطفیٰ، کہ کائنات رنگ روپ کی جان محمد مصطفیٰ، فاطمہ زہرا محمد مصطفیٰ کی جان ہے، کہ فاطمہ زہرا محمد مصطفیٰ کی جان ہے۔ تو کہتے تھے ام الابیہ اپنی بیٹی کو رسول، کہ کہتے تھے ام ابیہ اپنی بیٹی کو رسول، فاطمہ کی ذات میں ممتا کی ایسی شان ہے، کہ فاطمہ کی ذات میں ممتا کی ایسی شان ہے کہ اللہ اللہ پے کرے انوار کا وہ اجتماع، کہ اللہ اللہ پے کرے انوار کا وہ اجتماع، مثل قرآن پنجتن ہے اور کیسا جزدان ہے، کہ مثل قرآن پنجتن ہے اور کیسا جزدان ہے، کیا عبادت کیا ریاضت کیا سخاوت کیا کرم، کہ کیا عبادت کیا ریاضت کیا سخاوت کیا کرم، ہر فضیلت فاطمہ زہرا پہ خود قربان ہے، کہ ہر فضیلت فاطمہ زہرا پہ خود قربان ہے۔ تو فاطمہ زہرا کو حق نے بخشے دو نور نظر، کہ فاطمہ زہرا کو حق نے بخشے دو نور نظر، ایک ہے لولو اگر تو دوسرا مرجان ہے، ایک ہے لولو اگر تو دوسرا مرجان ہے، خطبہ زہرا کو دیکھیں معرفت کی آنکھ سے، کہ خطبہ زہرا کو دیکھیں معرفت کی آنکھ سے، سلسبیلے آ گئی ہے کوثر قرآن ہے، کہ سلسبیلے آ گئی ہے کوثر قرآن ہے، فاطمہ جس سے ہے راضی اس سے راضی ہے خدا، کہ فاطمہ جس سے ہے راضی اس سے راضی ہے خدا، کلمہ گویوں احمد مرسل کا یہ فرمان ہے، کہ کلمہ گویوں احمد مرسل کا یہ فرمان ہے، لب پہ ہے سبت علیہ اور آنکھیں خون چکا، کہ لب پہ ہے سبت علیہ اور آنکھیں خون چکا، کہ زہرا کا باد نبی جینے کا یہ عنوان ہے، کہ کلمہ گویوں نے عجب انداز سے پرسا دیا، کہ کلمہ گویوں نے عجب انداز سے پرسا دیا، فاطمہ کی ذات ہے اور ظلم کا طوفان ہے، کہ فاطمہ کی ذات ہے اور ظلم کا طوفان ہے، کہ گود کے پالوں نے بخشی زندگی اسلام کو، کہ گود کے پالوں نے بخشی زندگی اسلام کو، دین حق پہ فاطمہ زہرا کا یہ احسان ہے، کہ دین حق پر فاطمہ زہرا کا یہ احسان ہے، کہ ہو گئی فصلی شکستہ ہو گئے محسن شہید، کہ ہو گئی فصلی شکستہ ہو گئے محسن شہید، یہ ستم ایسا ہے خود تاریخ بھی حیران ہے، کہ یہ ستم ایسا ہے خود تاریخ بھی حیران ہے، چیخ اٹھا حیدر سا صابر غسل جب دینے لگا، کہ چیخ اٹھا حیدر سا صابر غسل جب دینے لگا، دل کے اندر درد کا کیسا اٹھا طوفان ہے، کہ دل کے اندر درد کا کیسا اٹھا طوفان ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ میری گزارش ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ عالم مولانا حجت الاسلام جناب عارف حسین صاحب اللہ کی خدمت میں ان کے استقبال کے لیے بابا نے بلند
شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم غم جناب سیدہ حسن امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ملوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ہوگی، بہت زیادہ دیر تک آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا ہے۔ امام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا من احیا امرہ، اللہ اس بندے پر، اس شخص پر رحمت نازل کرتا ہے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، جو ہماری باتوں کو نشر کرتا ہے، جو ہمارے اہل بیت کے ذکر کو بیان کرتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ فرش عزائے حسین، یہ فرش عزا سب سے بڑی درسگاہ اور یہی امر اہل بیت علیہ السلام ہے جس کا احیاء آج ہر جگہ پر ہو رہا ہے۔ درود پڑھیے گا۔ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں احب هذه المجالس، مجھے یہ مجلسیں پسند ہیں، وہ جگہ جہاں پر تذکرہ اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے، جہاں پر ہمارا تذکرہ ہوتا ہے، وہ جگہ، وہ فرش، وہ مقام ہمیں پسند ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں آیت کی طرف۔ عزیزان محترم، بڑی مشہور و معروف آیت ہے جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ ہم جب مکتب میں جاتے ہیں، اول یا دوم کی کتاب میں آتے ہیں، آیتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو تمام آیتیں جہاں بیان ہوتی ہیں یہ آیت بھی آتی ہے۔ اور الحمدللہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں جس گھر میں ہمیں اہل بیت کی محبت اس لیے کہ ہم تقریباً روز نہیں تو ہفتے میں ایک دن ضرور اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، حدیث کتاب جب پڑھتے ہیں۔ تو میں صرف تبرکاً اور تیمناً اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ وہ اللہ جس کا ارادہ جب ہوتا ہے تو کائنات بن جاتی ہے، وہ کہتا ہے اس اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ارادہ ہے تو بس ارادہ یہ ہے کہ آئے اہل بیت رسول آپ کو رزق سے ایسا دور رکھے، آپ کو گناہوں سے ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ درود پڑھیے گا محترم، یہ آیت تطہیر کے نام سے منسوب ہے، اور اس میں جو مرکز طہارت ہے، مرکز عصمت ہے، وہ جناب سیدہ کونین جناب فاطمہ زہرا عزیزان محترم، آپ کو پتا ہے جناب مریم بھی معصومہ ہے۔ تمام شیعہ سنی مفسرین و مورخین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جناب مریم بھی معصومہ ہے۔ ان کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے ایک لفظ آیا، ان اللہ استفاق کے وہ طہارکے، یعنی اس طہارکے کے لفظ سے عزیزان محترم ان کی عصمت ثابت ہوتی ہے، ان کو معصومہ کہا جاتا ہے۔ لیکن عصمت ثابت ہونے کے لیے جناب عیسیٰ کی گواہی کی ضرورت پڑی ہے، جناب عیسیٰ کی گواہی کی ضرورت پڑی ہے۔ لیکن فاطمہ وہ معصومہ ہے نہ جنہیں کسی کی گواہی کی ضرورت پڑی ہے، بلکہ خود وہ رسول کی گواہ بنی ہے معاہدے کے اندر۔ درود پڑھیے گا۔ خود رسول کی رسالت اور ان کی صداقت پر گواہ بنی ہے مباہلے کے اندر عزیزان محترم۔ اور جب بات آگے بڑھ جاتی ہے تو رجس کسے کہا جاتا ہے، رجس کی پریبھاشا کیا ہے، اسے کہتے کیا ہے؟ رجس یعنی برائی، رجس یعنی فساد، رجس یعنی گندگی۔ لیکن رجس کا ایک اور معنی ہے، ایک اور معنی ہے، درود پڑھیے تو میں بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ابھی جب جنگ احد سے فرار ہونے والے لوگ بارگاہ رسالت میں آئے تو اے رسول آپ ان سے کلام نہ کریے گا، بلکہ کیا کریے گا؟ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ،
उनसे अपना मुंह फेर लीजिएगा। तवज्जो बताइए कि जब जंगे ओहद के भगोड़े आपके पास आए तो आप उनसे कलाम ना कीजिएगा, बल्कि फ़अरदू अन्हुम, उनसे मुंह मोड़ लीजिएगा। क्यों? ऐसा क्यों है? इन्नहुम रिजसन, इसलिए कि वो रिज्स है। इसका मतलब अब समझ में आया, रिज्स वो होता है जिससे मासूम अपना मुंह फेर लेता है। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले। रिज्स वो होता है जिससे मासूम अपना मुंह फेर लेता है। फ़इन्नहुम रिज्सन व मावाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना क्या है? जहन्नम है। ये अज़ीज़ान मोहतरम, तो फिर क्या हुआ? अब बात समझ में आई। रिज्स कौन होता है? जिससे मासूम अपना मुंह फेर लेता है। जंगे ओहद के एतबार से मरकज कौन है? रसूल अल्लाह। तो जंगे ओहद के एतबार से रिज्स वो लोग हैं जिससे रसूल मुंह फेरे। आगे तत्हीर में मरकज है जनाबे फातिमा ज़हरा। तत्हीर के एतबार से रिज्स वो लोग हैं जिनसे फातिमा मुंह मोड़ दे। दुरूद पढ़िएगा। जनाबे फातिमा। अब अगर जिनसे मुंह मोड़ ले तो वो कौन है? रिज्स हुआ करता है। और क्या है? मावाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना जहन्नम है। ए अज़ीज़ान मोहतरम, अब आपको समझ में आया रसूल ने जो फरमाया था, फातिमा मेरा टुकड़ा है। जिसने उसे अज़ियत पहुंचाई उसने मुझे अज़ियत पहुंचाई, और जिसने मुझे अज़ियत पहुंचाई उसने खुदा को अज़ियत पहुंचाई। जो खुदा को अज़ियत पहुंचाए उसका ठिकाना जहन्नम है। दुरूद पढ़ दीजिएगा। उसका ठिकाना जहन्नम हुआ करता है। और अज़ीज़ान मोहतरम, यही तो वजह है ना कि जो लोग ये कहा करते हैं कि फातिमा फिदक लेने गई थी, फिदक लेने गई थी, फिदक लेने गई थी, तो मैं ये कह दूं फातिमा सिर्फ फिदक लेने नहीं गई थी, बल्कि जहन्नमी को जहन्नम का परवाना देने गई। इससे बेहतर अंदाज में एक सवाल वो होता है जिससे मासूम अपना चेहरा फेर लेता है, मुंह मोड़ लेता है। अज़ीज़ान मुहतरम, अज़मत जनाब सैयद कौनैन कोई दर्द नहीं कर सकता, इसलिए कि उनकी फजीलत के लिए इतना ही काफ़ी है कि तमाम बशरियत और आदमियत के लिए कितने नबी भेजे गए हैं? 1,24,000, और औरतों के लिए तन्हा आपकी जिंदगी नमूने अमल है, आप उसवा हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, मैं एक हदीस देख रहा था, ज़माने के इमाम ने फरमाया है। देखिए, मैं अपने मौजू से हटूंगा नहीं, जितनी देर बात करूंगा इंशाअल्लाह जनाब फातिमा से ही मुताल्लिक होंगी। कहते हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम ज़माना के बारे में फरमाते हैं कि लौ अदरकतहु लखदमतु हयाती, अगर मैं इमाम ज़माना के ज़माने में होता तो अपनी पूरी ज़िंदगी उनकी खिदमत करता। लौ अदरकतहु लखदमतु हयाती, अपनी पूरी हयात उनकी खिदमत में सर्व कर देता। कहते हैं कि इमाम ज़माना कौन है? उनकी मंजिलत इससे साबित होती है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कहते इन्ना ली फी इब्नते रसूलिल्लाह उस
बेटी आइडियल है, नमूना अमल। इमाम ज़माना के बारे में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अगर मुझे खिदमत का मौका मिलता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करता। और इमाम फरमाते हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कि मेरे लिए मेरी जद्दा क्या है, वो आइडियल है, नमूना अमल है। दुरूद पढ़िएगा। जो ये कहा जाता है कि ये नूर चहाता मासूमीन जो है वो अंबिया से चला, तो ये गलत बात है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक रवायत में ये देख रहा था कि उसमें ये है कि नूर चहाता मासूमीन नहीं, बल्कि 13 का नूर चला, 13 का नूर चला। और जनाब अबू तालिब के बाद वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। नूर विलायत व इमामत जो 12 था वो जनाब अबू तालिब के सुन में, और एक नूर जो रसूल खुदा का था वो जनाबे अब्दुल्ला के सुन में। तो नूर फातिमा क्या हुआ, तवज्जो बता लीजिए। तो नूर फातिमा वो है जिसे लेने के लिए पैगंबर मेराज पर गए हैं। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले। लेने के लिए पैगंबर मेराज पर गए हैं। अब आप समझे, मेराज मुकद्दमा है आमदे जनाबे ज़हरा का। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले। आमदे जनाबे ज़हरा का। तो जनाबे ज़हरा की इस्मत और उनकी आज़मत बहुत ज़्यादा है। दीदान मोहतरम, अल्लामा इकबाल का एक शेर यहाँ पर पढ़ता चलूँ। वो कहते हैं कि अज़ एक निस्बत मरियम ईसा अजीज, अज़ एक निस्बत मरियम ईसा अजीज, अस्से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। अब इसकी थोड़ी सी तफसीर करता चलूँ यहाँ पर। जनाबे मरियम की मंजिलत ये थी कि उनके फर्जंद जनाबे ईसा, बस एक मंजिलत है। अब जनाबे सैयदा की 3 मंजिलत है, 3 मर्तबा, वैसे तो न जाने, लेकिन अहम तरीन जो मंजिलत है वो ये मंजिलत है कि आप रहमतुल लिल आलमीन की दुख्तरे गिरामी हैं, आप ताजदार विलायत की हमसर है, सौजा है, और हसनैन करीमैन की मादरे गिरामी है। एक बात कहता चलूं, अब थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल कौन है? रसूल कौन है? रहमतुल लिल आलमीन। तो रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का नाम फातिमा, इसलिए की बेटी रहमत हुआ करती है। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद। जो रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत हो उसे फातिमा ज़हरा कहा जाता है। दुरूद पढ़िएगा। रसूल ने जंगे खंदक के मौके पर कहा था कि बरदल ईमान कुल्ले क्या इला कुफ्र कुल्ले, कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबिल में जाता है। फिर रसूल ने फरमाया मन तज़व्वजा फ़क़द अहरदा निस्फ़े दीने, जिसने शादी की उसका निस्फ़े दीन मुकम्मल हो गया। कुल्ले ईमान के निस्फ़े ईमान का नाम जनाबे फातिमा ज़हरा। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद। इसलिए कि शादी के बाद दीन मुकम्मल हो जाया करता है। तो कुल्ले ईमान के निस्फ़े ईमान का नाम जनाबे सैयदा है। शिया सुन्नी दोनों मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने लिखा क्या, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, कि बेशक हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। रसूल ने फिर फरमाया क्या, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत के सरदारों की जन्नत का जो ठिकाना और मकाम है वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। दुरूद पढ़िएगा। सलाम कर आवाज़
عظمت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، کچھ گوشے فضیلت کے بیان ہو رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ جناب سیدہ کا مہر کیا، تو جو روایت ہے وہ تمام مورخین نے پھر اتفاق کیا کہ اسی طرح سے ہے کہ مولا علی نے جواب میں فرمایا کہ یا رسول اللہ، مہر میں میرے پاس تلوار ہے، گھوڑا ہے اور زرہ ہے۔ تو دیکھیں یہ بات تو مسلم ہے، روایت ایسے ہی ہے، جملے میرے ہو سکتے ہیں، کچھ روایت بالکل ایسے ہی ہے۔ تو رسول نے کہا یا علی، تمہاری تلوار کی ضرورت اسلام کو ہے۔ توجہ بتا لوں، تمہاری تلوار کی ضرورت اسلام کو ہے، گھوڑے کی ضرورت تم کو ہے کیونکہ آپ سفر زیادہ کرتے ہیں۔ یہ زرہ کی ضرورت تم کو نہیں ہے کیونکہ زرہ اس کو پہننے پڑتی ہے جو میدان سے فرار اختیار کرتا ہے۔ آپ کو حیدر کرار ہے، وہ پڑے گا محمد والے۔ یہ زرہ بیچ دی جائے۔ ایک صحابی، بڑی غربت کا زمانہ تھا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یہ مولا کی زرہ ہے، کوئی خریدنا چاہے گا؟ تو ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں 500 درہم دوں گا۔ 500 درہم یعنی چاندی کے سکے، سونوں کے سکے جو ہوتے تھے اسے دینار کہا جاتا تھا۔ اب جو بھی اس زمانے میں رہا ہوگا، اس 500 درہم سے رسول اللہ نے کچھ گھر کے سامان خریدے، چکی خریدی، ایک بچھونا خریدا، لوٹا خریدا، اور جو کچھ بھی جہیز میں 19 چیزیں ہیں، وہ ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ سمجھے اسلام میں شادی کرنا کتنا آسان ہے۔ اب آپ نے دیکھا اسلام میں شادی کرنا کتنا آسان ہے۔ مہر کے ذریعے سے جہیز اگر ہونے لگے تو ساری چیزیں بالکل بآسانی، لڑکیاں کوئی گھر پہ نہیں رہیں گی۔ تو یہ جو ہے یہ مہر کس کا تھا؟ جناب سید کونین کا۔ ایک روایت اور ملتی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ کی جد ماجدہ کا مہر کیا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ جو تم نے سنا ہے 500 درہم، یہ روایت جو ہے جو بیان کر رہا ہوں، یہ سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے، جسے خاتم المحدثین کہا جاتا ہے، انہوں نے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ پوچھا تو کہا کہ جو آپ نے سنی ہے کہ 500 درہم والی، وہ بات صحیح ہے، وہ زمینی مہر کی بات ہے، وہ فرشی مہر کی بات ہے۔ عرش والا مہر کچھ اور ہے، عرش والا مہر کچھ اور ہے۔ تو وہ مہر کیا ہے؟ توجہ بتا دی بولے محترم، تو وہ مہر کیا ہے؟ عزیزان محترم، جب اللہ نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا تو کہا کہ یہ پروردگار تیری مرضی، جو چاہے مہر میں دے دے، جو چاہے مہر میں دے دے۔ تو پروردگار نے کہا کہ زمین کا تیسرا حصہ، جنت کا چوتھا حصہ، جہنم کا 5واں حصہ۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ جسے چاہے جہنم بھیج سکتی ہے اور جسے چاہے جنت بھیج سکتی ہے۔ درود پڑھیے گا محمد والے۔ اچھا، اب جب سائنس نے ترقی کی اور ابھی 21ویں صدی، مطلب آج 20ویں صدی ختم ہونے کے بعد ابھی 21ویں صدی جب آئے گی تو یہ ریسرچ ہوا کہ زمین 2 حصہ پانی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، زمین 2 حصہ پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے۔ توجہ کا طالب ہو جانے محترم۔ اب تو زمین کا تیسرا حصہ مہر جناب فاطمہ زہرا ہے۔ جناب صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی زمین پر چلے اور اس کے دل میں میرے جد علی کا بغض ہو تو وہ غصبی زمین پر چل رہا ہے۔ جو آدمی زمین پر چلے اور اس کے دل میں بغض مولا کائنات پایا جاتا ہے تو وہ غصبی زمین پر چل رہا ہے۔ تو میں ایک یہاں مسئلہ بھی واضح کر دیتا ہوں، حدیث کے اعتبار سے تمام مسلکوں کے اندر، تمام فرقوں کے اندر یہ بات بالکل فیکٹ اور حقیقت ہے کہ غصبی جگہ پر نماز بھی صحیح نہیں ہے،
درود پڑھیے گا محمد ایسی جگہ پر نماز بھی صحیح نہیں ہے عزیزان محترم. تو جناب سید عالم اور سید کونین عظمت اور فضیلت ہم اگر بیان کرنا چاہیں تو بیان نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ مرکز طہارت و عصمت ہیں. اے عزیزان محترم، چاہے گھر کی بات کرنے تو آئے تطہیر دیکھ لیں، اور اگر میدان کی بات آ جائے تو مباہلہ دیکھ لیں. اچھا، اللہ نے مرکز کیوں بنایا؟ اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کو مرکز طہارت و عصمت کیوں بنایا؟ مرکز اہل بیت کیوں بنایا؟ جناب رسول اللہ خدا کو بھی نہ بنا سکتا تھا، مولائے کائنات کو بھی بنا سکتا تھا. عزیزان محترم، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان محترم، اللہ خوب جانتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ کہیں گے فلاں بھی شامل ہے، فلاں بھی شامل ہے، تو کہا جائے گا پلٹا دو فاطمہ کی طرف، جو زہرا کا محرم ہوگا وہ اہل بیت میں سے ہوگا، جو زہرا کا محرم نہیں ہے وہ اہل بیت سے نہیں ہوگا. درود پڑھیے گا. عزیزان محترم، جو محرم جناب سیدہ ہوگا وہ اہل بیت میں سے ہوگا. عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ جناب زہرہ مرضیہ کو اللہ نے مرکز اور صدر قرار دیا ہے، محور قرار دیا ہے. عزیزان محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں سرخرو رہیں، آخرت میں بھی سرخرو رہیں، تو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی رفتار و گفتار کو اختیار کرنا پڑے گا. صرف دعویٰ کافی نہیں ہے عزیزان محترم کہ ہم محب اہل بیت ہیں. ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے پاس تھی. اس نے کہا کہ جاؤ جناب سیدہ سے پوچھو کہ شیعہ کون ہے، شیعہ کون ہے. توجہ کا طالب حضرت محترم، اس کی زوجہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خدمت میں آئی اور سوال کی کہ میرا شوہر اس طرح سے سوال کر رہا ہے. توجہ کا طالب ہوں، یہ حدیث سنیے. واقعی اگر اس حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں تو ہم یہاں بھی کامیاب ہیں اور وہاں بھی کامیاب ہیں. بی بی فرماتی ہیں ان کنت تعمل بما امرناک وتنتہی بما زجرناک عنہ. کہتے ہیں کہ اگر تم عمل کرتے ہو اس چیز کے اوپر جس کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے اور تم رک جاتے ہو اس چیز کو بجا لانے سے جس سے ہم نے تمہیں روکا ہے، فَأَنْتَ مِنْ شِيَّتِنَا، اگر تم یہ کرتے ہو تو تم ہمارے شیعہ ہو. وَإِلَّا فَلَا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بات جو ہے وہ بیکار ہے. عزیزان محترم، ہو سکتا ہے کہ ہم کہتے ہوں کہ ہم شیعہ ہیں لیکن ہمارے اندر وہ صفات فاطمی موجود نہ ہو، وہ صفات علوی نہ موجود ہو، وہ صفات حسینی نہ موجود ہو. درود پڑھیے گا. بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے گفتار کے ذریعے سے ہمیں پروف کرنا پڑے گا کہ ہم سچے معنی میں جناب فاطمہ کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں. درود پڑھیے گا. آپ حضرات کو بہتر جانتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں انی سلم لمن سالمکم. اے مولا، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے آپ کو سلم ہے، ہم کو اس سے سلم ہے. حسین کو کس سے سلم ہے؟
हुसैन को किससे मोहब्बत है? हुसैन को नमाज से मोहब्बत है, हुसैन को इत्तिहाद से मोहब्बत है, हुसैन को तिलावत कुरान से मोहब्बत है, हुसैन को सिले रहम से मोहब्बत है। लेकिन क्या हम ऐसे हैं? क्या आज हम ऐसे हैं? अज़ीज़ाने मोहतरम, झूठ हम बोलते हैं, गीबत हम करते हैं, बेनिहाजी हम में ऐसे हैं, इत्तिहाद हम में नहीं पाया जाता, झगड़ा हम करते हैं, तो फिर हम हुसैनी कैसे हुए? तो फिर हम जब हमारे अंदर वो सिफात नहीं पाए जाते, आप लाख दोहराते रहिए, इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुन लिमन हारबकुम, ये सिर्फ ज़बानी लक़लक़ा होगा, ये और कोई बात नहीं होगी। अज़ीज़ाने मोहतरम, दुनिया की अदालत में जहाँ सत्य झूठ बोले जाते हैं, कोई दावा बगैर दलील के कबूल नहीं होता, वो खुदा की बारगाह है। उस अदालत में इंसाफ कब होगा? जब आपके पास दलील मौजूद होगी। दलील क्या है? आपकी नमाजें होंगी, आपके रोजा होंगे, आपके हज होंगे, आपके ज़कात होगी, आपका इत्तिहाद होगा, आपका भाईचारा होगा। दुरूद पढ़िएगा। लिहाजा सिर्फ ये कोई सोच ले कि हम सिर्फ मजलिस कर लेंगे, हुसैन पे रो लेंगे, नहीं। अभी आपके सामने हदीस पढ़ी, इन कुंत तामल, अगर तुम अंजाम देते हो क्या? बेमा अमरना का, जिसे हमने हुक्म दिया है, अगर तुम उसे अंजाम देते हो, वो क्या? वो तंत ही बेमा ज़जरना अंक, और अगर हम जिससे मना करते हैं उससे तुम रुक जाते हो, तो क्या हो? फ़अंत मिन शियातिना, तो तुम हमारे शिया हो, तुम हमारे मुहिब हो, तुम हमारे पैरोकार हो, तुम हमारे फॉलोअर हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, फला, तो तुम कुछ नहीं हो। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद। तो जनाब सैयदे आलम और जनाबे मासूमा, जो कि वाक़ईन जिनकी आज़मत और उनकी बुजुर्गी बयान करना बड़ा सख्त काम है, कोई बयान नहीं कर सकता। रसूल ने फरमा दिया, फ़ातिमा तो बज़अतुन मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, अज़ीज़ाने मोहतरम, मेरा जुज़ है। अब इंसाफ से बताइए, अगर कोई आदमी जनाबे सैयदा को नाराज करता है, तो जनाबे सैयदा की नाराजगी रसूलुल्लाह की नाराजगी, और रसूलुल्लाह की नाराजगी खुदा की नाराजगी है। तो क्या ऐसा आदमी सही मानों में मुसलमान हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अज़ीज़ाने मोहतरम, यही वजह है कि मैंने बयान किया कि रिश्त वो लोग होते हैं जिनसे मासूम अपना मुंह मोड़ लिया करता है और उनका ठिकाना जहन्नम हुआ करता है। दुरूद पढ़िएगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, शायद बात मुकम्मल हो चुकी है। इंशाअल्लाह किसी दिन मौका मिला तो और गुफ्तगू की जाएगी। मौला आप लोग को सलामत रखे, आपके गांव को सलामत रखे। ये जो वाक़ईन ये जो काम हो रहा है, ये ईरान से शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ये कायम दायम है, और इससे बेहतर अंदाज में इंशाअल्लाह हम अय्याम फातिमी को मनाएंगे। और इमाम ज़माना वाक़ईन, मैंने कहा, हदीस पढ़ के बताया कि रहमल्लाहु अब्दन मन अहिया अमरना। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है उस शख्स के ऊपर, उस आदमी के ऊपर, उस समाज के ऊपर, उस माशरे के ऊपर, उस सोसाइटी के ऊपर जो अमर अहले बैत को जिंदा करता है। इन्हीं मिंबरों के ज़रिए से, इन्हीं फरशाज़ा के ज़रिए से अहले बैत की तालीमात और उनके उलूम को नश्र किया जाएगा, और बेहतर अंदाज में इंशाअल्लाह खुदा हमको और आप सबको बेहतर अंदाज में अय्याम फातिमी मनाने की तौफीक इनायत फरमाए। अज़ीज़ाने मोहतरम, जितने फ़ज़ाइल और मनाक़िब अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं, उससे कहीं ज़्यादा उन पर मसाइब व अलाव पड़े। अज़ीज़ाने मोहतरम, वाक़ईन ये अय्याम आशूरा से कम नहीं है, मुहर्रम से कम नहीं है। अज़ीज़ाने मोहतरम, आपको पता है ना कि जब कहीं भी फर्शियादा बिछता है तो रवायत बताती है अज़ीज़ाने मोहतरम कि जन्नतुल बकी से टूटी पसलियों के साथ एक
4 سال کی بچی کو لے کر فرش پر جناب سیدہ آتی ہے اور عزیزان محترم ہم فرش عزا بچھا کر گھر چلے جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، لیکن وہ شہزادی ایک فرش عزا کے بعد دوسرے فرش عزا پر، دوسرے فرش عزا کے بعد تیسرے فرش عزا پر یہ شہزادی آپ کے اشکوں کو لے جاتی ہے۔ اے عزیزان محترم، سیدہ کون ہے؟ نبی کی اکلوتی بیٹی، بعد نبی۔ روایت کے جملے ہیں عزیزان محترم کہ جناب سیدہ کو چین نہیں تھا، آپ کی رحلت کے بعد آپ مسلسل گریہ کرتی تھی، آپ رویا کرتی تھی، لیکن جو دشمن رسول تھے، جو دشمن تھے وہ آپ کو گریہ بھی کرنے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے یا علی فاطمہ سے کہو کہ کوئی ایک ٹائم معین کر لے کہ جب وہ رویا کریں، ان کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل ملتا ہے۔ اے عزیزان محترم، ارے جناب امام علی علیہ السلام نے ایک بیت الحزن بنایا، وہاں پر جایا کرتی تھی اور اپنے بابا کو گریہ کرتی تھی۔ اے عزیزان محترم، جناب سیدہ، ارے آپ کو بھی میں تسلی کے ساتھ اس طرح سے بیان کروں، روایت کو کم کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ 2 روایتیں ملتی ہیں، چھوٹی چھوٹی 2 روایتیں اور ختم دعا۔ عزیزان محترم کہتے ہیں جب آگ اور لکڑی لے کر آئے ہیں تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جناب سیدہ خیمے سے، گھر سے باہر آئیں اور سینہ سپر ہو گئیں، مولا کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، وہاں ایک ملعون تلوار لے کر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں جو تلوار تھی اس کے قبضے سے اس نے بی بی کے شکم میں ایک ایسا وار کیا، جناب سیدہ نے فرمایا اے فضہ خزینی لقد سقطت فی معاشائی، اے فضہ مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزیزان محترم، لیکن ایک روایت دوسری ملتی ہے کہ جناب سیدہ گھر میں تھی اور گھر میں جا کر جب وہ گئی ہیں، ان کو ضربت جو دروازہ گرا ہے وہ ساری کیفیت آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ اب جب ان کا آخری وقت آیا ہے تو وہ اسماء کو وصیت کرتی ہیں، میں نے گفتگو کو ختم کیا عزیزان محترم، اسماء کو وصیت کرتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھو جب حسنین آئے تو پہلے انہیں باخبر نہ کرنا، پہلے انہیں کھانا کھلا دینا۔ عزیزان محترم، یہ بات میں نے پڑھی نہیں ہے لیکن اپنے استادوں سے سنی ہے، یہ کیا ہوا تھا کہ آج حسنین گھر پر نہیں تھے۔ عزیزان محترم توجہ کا طالب ہوں، یہ کیا ہوا تھا کہ آج حسنین گھر پر نہیں تھے؟ دراصل یہ ہوا تھا کہ بی بی نے حسنین علیہ السلام کو خود بھیجا تھا، کہا جاؤ نانا کی قبر پر زیارت کر کے آؤ۔ عزیزان محترم، جیسے ہی دونوں شہزادے ارے قبر رسول پر آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ارے جناب رسول خدا کی آواز آتی ہے اے فاطمہ کے یتیموں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جیسے ہی یہ جملہ سنا بھاگتے ہوئے گھر کی طرف آئے، اے اسماء ہماری اماں کہاں ہے؟ اے بیٹا پہلے کھانا کھا لو۔ عزیزان محترم، ارے جناب حسنین کہتے ہیں اسماء کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ لہجہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جناب اسماء سمجھ گئی، اے بیٹا تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ ارے دونوں شہزادے ماں کے پاس آئے، دوڑتے ہوئے بابا کے پاس گئے، اے بابا ہم یتیم ہو گئے۔ عزیزان محترم، جناب علی آئے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں فاطمہ اے بنت رسول، اب کہتے ہیں بی بی کوئی آواز نہیں دے رہی ہے، ایک بار کہتی فاطمہ میں علی آیا ہوں، اٹھ جاؤ، جیسے سنتی ہے اٹھ جاتی ہے، اے علی تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن دینا، ارے تم مجھے حنوط کرنا، مجھے
मुझे रात में दफन करना। अज़ीज़ान मोहतरम, और आखिरी ज़हमत और ख़त्म करता हूँ। कहते हैं कि जब गुस्ल कफन हो गया, अब हमारे जहाँ जो रवाज है वो रवाज ये है कि आखिरी बार ज़ियारत के लिए बुलवाया जाता है। ए ज़ैनब, ए उम्मे कुलसूम, ए हसन, आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। ए अज़ीज़ान मोहतरम, सब बच्चे आ गए, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माँ की पायती खड़े हैं, अपनी गालों से अरे माँ के तलवे को रगड़ रहे हैं। ए अम्मा, जब तक तुम न बुलाओगी मैं नहीं आऊंगा। रवायत बताती है बंदे कफन टूट गए तो हाथ बुलंद हुए, आजा मेरे हुसैन, मेरी आगोश में आजा, आजा मेरे बच्चे, मेरी आगोश में आजा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसूल के कज़ाए व तस्लीम आने वाले मुझे हमारे के वास्ते हमारे साथी से नजराने को कबूल फरमाए। जो बीमार हो हमारा करबला के सबके लिए शिफाए का अपना अल्लाह हिदायत फरमाए। जो बेरोजगार हैं उनको गैब से रोजी अता फरमाए। मेरे माबूद हमें इत्तिहाद में जोड़ कायम रख। मेरे माबूद हमको आमाल सालिहा अदा करने की तौफीक इनायत फरमा। मेरे माबूद जब तक जिंदा रहें अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में कायम दायम रख, और जब इस दुनिया से जाएं तो मोहब्बत अहले बैत के साथ जाएं। मेरे माबूद तेरी बारगाह में बेहतर दुआ ये है कि अपनी आखिरी हुज्जत मुंतक़िल खून हुसैन नाज़िम ज़हरा हज़रत इमाम सलामा के ज़ुहूर में ताजील फरमा। नबी की आवाज़ में साथ शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। पीछे कर मैं आपको बाबा पाया ज़हरा ने क्या मदीने में, क्या बताऊं मैं आपको बाबा पाया ज़हरा ने क्या मदीने में। पसीने का दर्द पहलू में, कत्ले मोहसिन का दर्द सीने में, क्या बताऊं मैं आपको बाबा पाया ज़हरा ने क्या मदीने में, पाया ज़हरा ने क्या मदीने में। क्या बताऊं मैं आपको बाबा पाया ज़हरा ने क्या मदीने में, क्या मदीने में। आतर की तो बुझ गई
میں نہ جاتی جو اس گھر مسجد تیرے در پہ وہ چلا دیتا در جلانے کی بات کیا بابا آپ کا گھر بھی وہ جلا دیتا کس کو معلوم تھا یہ کلمہ گو کتنا ڈوبے ہوئے ہیں کینے میں کیا بتاؤں میں آپ کو بابا پایا زہرا نے کیا مدینے میں کیا بتاؤں میں آپ کو بابا پایا زہرا نے کیا مدینے میں سن کے برداشت کر نہ پائیں گے ظلم جھیلی جو آپ کی دختر ایسی حالت ہوئی تھی گھر میں بھی راہ چلتی تھی میں عصا لے کر آپ کے بعد اے میرے بابا صرف 10 روز 2 مہینے میں کیا بتاؤں میں آپ کو بابا پایا زہرا نے کیا مدینے میں کیا بتاؤں میں آپ کو بابا پایا زہرا نے کیا مدینے میں دیکھ کر اس جلے ہوئے در کو مجھ کو محسن جو یاد آتا ہے میں کلیجے کو تھام لیتی ہوں میرا دل اب کانپ جاتا ہے بس چکا ہے مصیبتوں کا جہاں میرے اس قلب کے خزینے میں کیا بتاؤں میں آپ کو بابا پایا زہرا نے کیا مدینے میں کیا بتاؤں میں آپ کو بابا پایا زہرا نے کیا مدینے میں یا نبی آپ کی جدائی میں ایک دن ایک سال لگتا ہے پسلیاں اس قدر ستاتی ہیں سانس لینا محال لگتا ہے پاس اپنے مجھے بلا لیجیے کوئی لذت نہیں ہے سینے میں کیا بتاؤں میں آپ کو بابا پایا زہرا نے کیا مدینے میں کیا بتاؤں میں آپ کو بابا پایا زہرا نے کیا مدینے میں اے شبیہ رسول زہرا آپ کو واسطہ ہے روحوں کا لکھ کے اصغر کلام کہتا ہے اپنے محسن کا لیجیے پرسا جو ہے ضامن نجات کا سب کی ہم کو رکھیے اسی سفینے میں کیا بتاؤں میں آپ کو بابا پایا زہرا نے کیا مدینے میں کیا بتاؤں میں آپ کو بابا پایا زہرا نے کیا مدینے میں